وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 92-93 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور ان کی نافرمانی سے بچو۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے اعراض کیا تو اس سے تم نے ہمارے رسول کا کچھ نقصان نہیں کیا، کیونکہ اس کا فرض ابلاغ تھا جسے اس نے احسن طریق سے ادا کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی سے تم اپنی ہی عاقبت برباد کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرنے والوں کے لیے وعید شدید ہے۔ یعنی ان چیزوں سے بچو جن کی حرمت سابقہ آیات میں مذکور ہوئی ہے، مثلا شراب، جوئے، آستانوں کے تقدس اور تیروں کے ذریعے فال لینے سے بچو۔ اور اگر اس حکم کو عموم پر محمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب برے کاموں سے بچو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ کار بھی رسول اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، تاہم رسول کی اطاعت اپنی الگ مستقل حیثیت بھی رکھتی ہے۔ بالفاظ دیگر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، دونوں کی اتباع واجب ہے، اور قرآن کی روح سے ان دونوں کی واجب الاتباع ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اس مقام پر یہ آیت لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی چیز کے فوائد اور نقصانات کا احاطہ نہ کر سکو تو تمہارے لیے بہترین روش یہی ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ۔ وَاحْذَرُوا، اور تم ڈرتے رہو، فَإِن، پھر اگر، تَوَلَّيْتُمْ، تم پھر جاؤ گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا، کہ ہمارے رسول پر تو صرف البلاغ، پہنچا دینا ہے، المبین، کھول کر، واضح طور پر۔ شراب اور جوئے کی تحریم کے بعد اذہان میں یہ خیال آیا کہ ہم نے تو اسے ترک کر دیا تھا، مگر جو لوگ اس حکم سے پہلے شراب نوشی کرتے تھے اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اگلی آیت میں اللہ تعالی جل شانہ نے اس شبہ کا ازالہ فرما دیا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں تحویل قبلہ کے متعلق بھی اسی قسم کے شبہ کا ذکر ہو چکا ہے کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور انہیں زندگی میں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا موقع ہی نہ ملا، کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں؟ وہاں پر بھی اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا تھا، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پہلا قبلہ بھی اسی کے حکم سے تھا اور جب وہ تبدیل ہوا تو اسی کے حکم سے ہوا، لہذا سب کا اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ جو لوگ حرمت شراب کے حکم سے پہلے پیتے رہے ہیں ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول کی۔ وَاحْذَرُوا، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو، ان احکام کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرنا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم روگردانی کرو گے،
احکام خدا بندی کے خلاف کرو گے فَاعْلَمُوا تو اچھی طرح جان لو کہ انما علی رسولنا البلاغ المبین بے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو کھول کر پہنچا دینا ہے، ہمارا رسول ہمارے احکام تم تک پہنچا دے گا، پھر ان کی تعمیل کے متعلق ہم خود مواخذہ کر لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کام کا تمہیں حکم دیا اور جس کام سے منع کیا اس میں ان کا حکم مانو، اور احکامات اور ممنوعات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ڈرو، پھر اگر تم اس سے منہ موڑ لو جس کا تمہیں حکم دیا گیا اور جس سے منع کیا گیا تو جان لو کہ اس سے ہمارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے کہ تم اپنے اعراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ لیس نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک جناح کوئی گناہ فیما اس میں جو طعمو وہ کھا چکے اذا جب متقو پھر وہ بچتے رہے آئندہ وآمنوا اور ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک ثم اتقوا پھر بچتے رہے۔ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ مسلمان بھی شراب پیا کرتے تھے، پھر جب اس کے حرام ہونے کا حکم آیا اور وہ بھی اس درجہ تاکید کے ساتھ تو انہیں خیال ہوا کہ ہمارے بہت سے رفقا شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے، اسی حال میں وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا حال ہوگا؟ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے اگر کسی نے نشاور چیز کھائی پی ہو تو ان پر کوئی گناہ نہیں، البتہ جب کہ ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے ان سے خوب اچھی طرح بچنا ہے۔ اس آیت میں تاکید کے طور پر گناہ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شراب اور جوا کس قدر قابل اجتناب عمل ہے۔ وآمنوا اور ایمان لائے ثم پھر اتقوا وہ بچتے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ اتقوا جس کے معنی ڈرنے اور پرہیز کرنے کے ہیں 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے سے مراد شرک سے بچنا، دوسرے سے مراد تمام حرام کاموں اور گناہوں سے بچنا، اور تیسرے سے مراد شبہات کا ترک کر دینا ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا کہ پہلے سے مراد تمام حرام چیزوں سے بچنا اور دوسرے سے اس پر قائم رہنا، اور تیسرے سے مراد وہی کہ نازل ہونے کے زمانے میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے یہ میں نے بیان کیے ہیں کہ پہلے بھی گناہوں سے بچتے رہے ہو اور اب بھی بچتے رہو اور آئندہ بھی بچتے رہنا۔ وَأَحْسَنُوا اور انہوں نے نیکی کی۔ وَاللَّهُ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں سے۔
اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی ہیں جو حرام کے حکم آنے سے پہلے شراب پیتے رہے جبکہ ایمان لا چکے تھے، تو ان کے لیے وضاحت کی گئی ہے کہ حکم آنے کے بعد اگر کوئی مومن شراب پیے گا تو اس کی پکڑ ضرور ہوگی، لیکن حرام کا حکم آنے سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، معاف ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ ان تمام احکامات کی سختی سے پابندی کرے جو اوپر آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نیک کردار بندوں کو اور اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 اور سورہ نساء آیت نمبر 43 میں شراب کو ناپسند کیا گیا اور پھر نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں شراب کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا، کیونکہ شراب پینا، بیچنا، رکھنا اور تحفہ میں دینا یہ سب سختی سے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ تعمیل حکم کی یہ بڑی شاندار مثال پیش کی گئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کی وجہ سے اللہ تعالی جل شانہ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے پر، کشید کروانے والے اور لے کر جانے والے پر۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کا حکم آنے پر تمام مسلمانوں نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، مگر فی زمانہ اس کی خلاف ورزی دیکھنے میں آتی رہتی ہے۔ شریعت کی روح سے یہ بات اسلامی حکومت کے فرائض میں داخل ہے کہ شراب کی بندش کے حکم کو قانوناً نافذ کیا جائے تاکہ ملک، قوم اور مسلمان اس حرام چیز کے تمام نقصانات سے پوری طرح بچ سکیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو سکیں۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ اس سے پہلے ایمان لائے اور اچھے اعمال انجام دیے انہیں ان کے کھانے یعنی اس حالت میں شراب نوشی پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا متقوا، جبکہ وہ ڈرتے رہے اور کفر و شرک سے بچتے رہے، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے۔ پھر فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ڈرتے رہے اور ایمان پر قائم رہے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈرتے رہے اور ان کے دل پر احکام خداوندی کی خلاف ورزی کا خوف طاری رہا اور انہوں نے نیکی کے کام انجام دیے۔ یہاں پر اتقوا کا لفظ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ پہلے تقوی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اعتقاد میں پختہ ہے، دوسرے تقوی سے مراد ہے کہ انسان محرمات کی پابندی اختیار کرے، تیسرے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان تقوی پر مستقیم رہے۔ یہاں پر آخر میں احسنوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایمان اور اسلام کے بعد نیکی کا آخری درجہ ہے۔ حدیث جبرائیل کے مطابق حضور علیہ السلام نے احسان کا معنی یہ بتایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خلوص انہماک کے ساتھ کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کیفیت طاری نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ گویا احسان سے مراد اعلیٰ درجے کی نیکی ہے جو پورے خلوص کے ساتھ انجام دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور پھر انہوں نے نیکی کے کام نہایت خلوص کے ساتھ انجام دیے، اگر انہوں نے تحریم سے پہلے کوئی ایسا کام کیا ہے تو ان پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کو نیکی کے کام کرنے والے لوگ بہت محبوب ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے
اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور اپنے قرآن پاک کی بزرگی اور حرمت کے واسطے سے ہم سب کو اطیع اللہ و اطیع الرسول والا ایمان اور اسلام نصیب فرما دے۔ اللہ کریم تقوی اور عمل صالح کی توفیق ہم کو نصیب فرما دے اور جملہ ممنوعات شریعہ سے ہم کو اجتناب اور بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مقبول و محسنین بندوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔